اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ حال ہی میں منظر عام پہ آنے والی ایک تصویر نے عالمی دفاعی تجزیہ کاروں کے درمیان شدید بحث کا آغاز کیا ہے، جب اس میں مبینہ طور پر چین کے 5ویں نسل کے سٹیلتھ لڑاکا طیارے چینگڈو 20 J-20 کو دکھایا گیا، جو دو PL-21 انتہائی طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے۔ PL-17 جس پہلے ہی چین کے 5ویں نسل کے سٹیلتھ لڑاکا طیارے J-20 مائٹی ڈریگن پر محدود سروس میں داخل ہو چکا ہے، اور اب J-10C ملٹی رول پلیٹ فارم کے ساتھ انٹیگریشن کے تجربات سے گزر رہا ہے۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم آج کا گلوبل ڈیفنس ویو کی شروعات کریں، آپ نے ابھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیا ویلاگ آئے تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ جی میں منظر عام پہ آنے والی ایک تصویر نے عالمی دفاعی تجزیہ نگاروں کے درمیان شدید بحث کا آغاز کیا ہے، جب اس میں مبینہ طور پر چین کے 5ویں نسل کے سٹیلتھ طیارے چینگڈو J-20 کو دکھایا گیا، جو PL-21 انتہائی طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس ہے۔ اگرچہ اس تصویر میں سرکاری تصدیق کا فقدان ہے اور یہ دھندلی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اب تک کے سب سے بڑے واضح اشارے میں سے ایک ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس انتہائی خفیہ میزائل کے جدید تجربات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تفصیلی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ زیر بحث طیارہ اصل میں J-20 ہے اور اس کے پروں کے نیچے نصب میزائل PL-21 سے وابستہ پروفائل اور ترتیب سے مماثلت رکھتے ہیں، ایک ایسے ہتھیار کا نظام جو اسٹریٹجک فاصلے پر اعلیٰ قیمت کے ہوائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چین کے جدید ترین فضائی برتری والے طیارے P-21 کی موجودگی سے پاکستانی دفاعی تجزیہ کاروں میں دلچسپی پیدا کر دی ہے، خاص طور پہ پاک فضائیہ کے منصوبوں کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فضائیہ کو اگلے سال کے اوائل میں J-35 5th جنریشن ملٹی رول طیاروں کی پہلی کھیپ ملنے کی توقع ہے، جس کے ساتھ PL-21 کی انٹیگریشن کے امکانات اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے جوش و خروش کا موضوع بن جائیں گے۔ پاکستانی مبصرین کو امید ہے کہ چین کی جانب سے PL-15 میزائل کو PAF کے J-10 بیڑے کے ساتھ انٹیگریشن کی مثال قائم کی جائے گی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے بھارت کے ساتھ حالیہ فضائی جنگ کے دوران اسٹریٹجک کامیابی حاصل کی ہے۔ PL-15 سے لیس پاکستان کے J-10C لڑاکا طیاروں کی کارکردگی سے پرجوش پاکستانی دفاعی مبصرین اپنے اب نئے آنے والے J-35A یا J-10C کو PL-21 سے لیس دیکھنا چاہیں گے۔ ابتدائی معاہدے کے تحت پاکستان کو 2026 کے آخر تک 40 J-35 طیاروں میں سے پہلا طیارہ ملنا تھا، لیکن اب نظر ثانی ٹائم لائن دو طرفہ دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے کی ضرورت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگرچہ ان پیش رفتوں کو اسلام آباد یا PF کی جانب سے باضابطہ طور پر تسلیم تو نہیں کیا گیا، لیکن ان رپورٹس کا وزن بڑھتی ہوئی توقعات میں اضافہ کرتا ہے کہ پاکستان کی مستقبل کی فضائی لڑاکا صلاحیت ایک نئی چھلانگ کے دہانے پر ہے۔ 2024 کے آخر کی رپورٹس میں پہلی بار پاکستان کے 40 J-35A سٹیلتھ طیاروں کی خریداری کے منصوبوں کا انکشاف کیا گیا تھا، جو چین کی طرف سے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے کی پہلی برآمد ہوگی، ایک ایسا سنگ میل جو بیجنگ عالمی دفاعی برآمد کنندہ کے طور پر اپنے عروج میں دکھانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ کے دوران اسلام آباد نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے PL-15 سے لیس J-10C طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے 6 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا ہے، جن میں 3 رافیل، ایک Su-30 MKI، ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 شامل ہیں۔ PL-21 جو کہ چینی دفاعی کمپنیوں کی طرف سے فعال ترقی کے تحت ہے، کو اگلی نسل کے میزائل کے طور پر تصور کیا جائے گا، جو 400 کلومیٹر سے دور کی رینج سے ایوکس کو نشانہ بنانے، ٹینکروں کو ایندھن بھرنے اور الیکٹرانک جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابھی J-10C اور PL-15 کی مشترکہ کامیابی کا شور تھما نہیں تھا، کہ جس نے عالمی دفاعی صنعت کو جھٹکا دیا ہے اور مبینہ طور پر ڈسالٹ ایویشن کے حصے میں نمایاں کمی کی ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق مجموعی طور پر 5 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے گئے، جن میں 3 رافیل، ایک Su-30 MKI اور ایک میراج
2000 شامل ہیں، جبکہ تک اپنے لڑاکا طیاروں کی ہلاکت کو عوامی طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرا ہے، لیکن ہندوستانی فضائیہ کے سینئر افسر ایئر مارشل اے کے بھارتی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران خاموش اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ نقصان لڑائی پی ایل 17 جس کا اس کا ترقیاتی نام پی ایل ڈبل ایکس یا پروجیکٹ 180 بھی ہے، چین کی اگلی نسل کا بی وی آر میزائل ہے جو 400 کلومیٹر تک طویل فاصلے تک مار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں میں متعارف کرایا گیا پی ایل 15 بیجنگ کی میزائل ٹیکنالوجی میں ایک اہم چھلانگ کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ایل 15 پہلے ہی چین کے 5ویں نسل کے اسٹیلتھ لڑاکا طیارے J-20 مائٹی ڈریگن کے ساتھ سروس میں داخل ہو چکا ہے، اور اب J-20C ملٹی رول پلیٹ فارم کے ساتھ اس کی انٹیگریشن کے تجربات ہو رہے ہیں، اور یہ تجربات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو میزائل کی چوتھی نسل کے طیاروں جیسے J-10C کے ساتھ مطابقت علاقائی خطرے کے مساوات اور برآمد کے امکانات کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ پی ایل 17 ایک انرشیل نیویگیشن سسٹم GPS بیڈو ڈیٹس اپڈیٹس ٹرمینل ہومنگ کے ساتھ ایک ہائی پاور ایکٹیو الیکٹرون سکینڈ ایرے ریڈار سیکر اور ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ اپڈیٹس کے ساتھ مڈ کورس ڈیٹا لنک کو مربوط کرتا ہے۔ یہ گائیڈنس سوٹ میزائل کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ الیکٹرانک جوابی اقدامات سے بھرے متنازع ماحول میں بھی اعلیٰ قیمت کے اہداف کا سراغ بسا سکے اور جو مستقبل کی فضائی لگا سکے۔ پی ایل 17 کو نہ صرف لڑاکا طیاروں کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، بلکہ اس کا دائرہ فضائی قوت کے اہم ملٹی پلیئرز جیسے واکس ٹینکر طیارے اور آئی ایس آر پلیٹ فارمز تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مطلوبہ اہداف میں E-3 سینٹری، RC-135 ریویورڈ جوائنٹس اور KC-135 اسٹرائکر ٹو ٹینکر جیسے اثاثے شامل ہیں، جو کسی بھی جدید فضائی مہم میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ میزائل چین کو ایریا ڈینائل اور ایریا ایکسس نظریے کا مرکزی ستون بناتا ہے۔ پی ایل 17 کی تعیناتی سے چین کو دشمن کے فضائی C4ISR ڈھانچے کو اندھا کرنے، الگ تھلگ کرنے اور کمزور کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ کشمیر یا لائن آف کنٹرول پر مستقبل کے تنازعات کی صورتحال میں پی ایل 17 میزائل پاکستان کو بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کیے بغیر ہندوستانی پلیٹ فارمز کے خلاف سٹینڈ آف ویپن کے قابل بنائے گا، جس سے بھارت کے سیاسی اور فوجی رد عمل کے حساب کو پیچیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپریشن ہونے کے راستے میں تکنیکی رکاوٹیں شامل ہیں، جن میں خاص طور پہ ایئر فریم انٹیگریشن، ریڈار کی مطابقت اور پاکستانی طیاروں پر میزائل ڈیٹا لنک سینکرونائزیشن شامل ہیں، جو کہ اصل میں اس طرح کے سسٹمز کے لیے نہیں ڈیزائن کیے گئے تھے۔ مزید برآں پاکستان کی پی ایل 17 صلاحیت بھارت کے ساتھ جغرافیائی سیاسی تناؤ کو بڑھا دے گی، جس سے ممکنہ طور پر اسٹریٹجک ہتھیاروں کے رد عمل کا آغاز ہوگا، جس میں بھارت کے آسٹرا MK3 میں تیزی اور اسرائیل کے ساتھ جدید ہوائی نظام پر تعاون یا میٹیور کی وسیع پیمانے پر تعیناتی شامل ہو سکتی ہے۔ بھارت دیگر ریاستوں میں میٹیور کی صلاحیت کو بحال کرنے یا فرانس اور روس کے ساتھ میزائل کی تیاری شراکت داری کو گہرا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تاکہ پاکستان کی رینج کے فوائد کو کم کیا جا سکے۔ فوجی محور کے بڑھتے ہوئے محور کو اجاگر کرے گی، جس سے بدلتے ہوئے عالمی نظام کے درمیان اسلام آباد کے بنیادی اسٹریٹجک اسلحے کے سپلائر کے طور پر بیجنگ کے کردار کو تقویت ملتی ہے۔ بالآخر جنوبی ایشیا میں پی ایل 17 کے متعارف ہونے سے علاقائی اسلحے کی دوڑ میں ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا، جس کی تعریف صرف پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ اس کے ذریعے لے جانے والے میزائلوں کی رینج، درستگی اور ہلاکت خیزی سے کی جا سکے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، باز رہیں، السلام علیکم۔